اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ وظیفہ دشمنوں کے حوالے سے ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا قہارو یا جبارو کے نام کے وظیفے کے بارے میں ذکر کروں گا، دشمنوں کے حوالے سے بھی کچھ وظائف شیئر کروں گا، اور بھی کئی سارے وظائف ہیں جو میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام تر وظائف آپ سے ذکر کروں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ مس نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں بہت سارے وظائف ایسے ملیں گے جو آسان بھی ہوں گے اور آپ کے لیے کارآمد بھی ثابت ہوں گے۔ دشمن کے حوالے سے آپ کو کون سا ایسا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے جو آپ کا دشمن ہے، اگر وہ واقعی طرح آپ کا دشمن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ دو ایسے ہی مزید معلوماتی وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہم جو بھی وظائف لاتے ہیں وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے لاتے ہیں۔ تو ہمیں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں روز کی دو ایسی پیاری پیاری مزید معلوماتی وظائف کی ویڈیوز۔ جیسا کہ میں نے آپ سب سے ذکر کیا، آج کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا جبارو یا قہارو کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ یا جبارو کا مطلب ہے بگڑے ہوئے کاموں اور خراب ہوئے کاموں کو درست کرنے والا، اور یا قہارو کا مطلب ہے سب کو قابو میں رکھنے والا۔ وہ ذات سب پر غالب ہے اور اس کے غلبے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وظیفہ نمبر 1 جو یا جبارو کے ساتھ خاص ہے، جو شخص بھی روزانہ صبح 226 مرتبہ اس اسم کو دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے ظالموں کے ظلم سے اور دشمنوں کے سر سے محفوظ رکھے گا۔ خواہ کسی بھی طرح کا ظالم ہوگا، آپ کا کتنا بھی بڑا دشمن ہوگا، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے، آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور وظیفہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم سے ڈرتا ہو یا پھر ظالم پر غالب ہونا چاہتا ہو اور اس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ہر وقت پڑھنا شروع کر دے، اس کا ورد ہمیشہ کرتے رہے اور اس کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ جو شخص اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ مخلوق کے بدگوئی اور غیبت سے بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر ظالم و جابر سے حفاظت فرمائے گا جو ہمیشہ یا جبارو کو پڑھنے کا معمول بنائے گا۔ وظیفہ نمبر 3 یہ ہے کہ یا جبارو کے ساتھ اگر یا جل جلال والاکرام بھی ملا دیں تو یہ بہت ہی زیادہ اکثیر ثابت ہوگا دشمن کے حوالے سے کہ یا جبارو یا جل جلال والاکرام، اگر آپ یا جبارو کے بعد یا لگاتے ہیں تو آپ کو جل جلال والاکرام کہنا ہے، اور اگر آپ یا جبارو کے بعد یا نہیں لگاتے تو آپ کو ذل جلال والاکرام کہنا پڑے گا۔ جیسے کہ یا جبارو یا ذل جلال والاکرام، یہ ایک طریقہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا جبارو ذل جلال والاکرام۔ پہلا یا جبارو یا ذل جلال والاکرام، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے یا جبارو ذل جلال والاکرام، اور دوسرا طریقہ یہ ہے یا جبارو یا جل جلال والاکرام۔ یا قہارو کا وظیفہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی سے حاجت کی درپیش ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی حاجت کی درپیش ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر یا مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ لے، اور ذہن میں یہ رکھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو قابو میں رکھنے والا ہے، تو وہ ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے، تیرے غلبے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آپ کے آگے میں اپنی یہ حاجت رکھ رہا ہوں، اسے پورا فرمائیں۔ اس کے علاوہ اس کا وظیفہ نمبر 2 یہ ہے کہ جو شخص بھی اشراق کی نماز کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عز و جل اسے غنی اور مالدار بنا
بنا دے گا۔ اس کا وظیفہ نمبر 3 یہ ہے کہ جس شخص کو دشمنوں کا خطرہ ہو، دشمن اس کو تنگ کرتا ہو، دشمن اس کو شر پہنچاتا ہو، دشمن اس کا جانی مالی نقصان کرتا ہو، اس کی عزت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہو جو بالکل نامناسب ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورج نکلتے ہی اس اسم کو 100 مرتبہ پڑھ کر دشمن کا تصور دل میں رکھ کر پڑھے اور انشاءاللہ دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ صحیح ہیں، آپ سچے ہیں، تو ہی آپ ان وظیفے کو کریں، ورنہ اگر آپ حق پر نہیں ہوں گے اور جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں وہ حق پہ ہوگا تو یہ وظیفہ الٹا آپ پر ہی اثر کر دے گا۔ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون نا حق پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلے کرنا آتا ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو سوچ سمجھ کر یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو ہی یہ وظیفہ کریں۔ وہ اسم کیا ہے؟ آپ کو یہ دونوں نام ملا کر پڑھنا ہے۔ کون کون سے نام؟ یا جبارو یا قہارو، یہ ایک بار، یا جبارو یا قہارو یہ 2 بار۔ اس طریقے سے آپ نے پورے 100 مرتبہ یہ دونوں نام پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عز و جل آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ وظیفہ نمبر 4 اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بکثرت اس نام کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس کے دل میں آ جائے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت اس کے دل میں آ جائے گی تو دشمن خود ہی مغلوب ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 5 اس کا یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو وغیرہ چلا ہو، اگر کسی کے دشمن نے اس پر جادو وغیرہ کرایا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ چینی کے برتن پر یا قہارو لکھے، جتنا ہو سکے اتنی بار لکھے اور اس کو دھو کر وہ اس انسان کو پلا دے جس پر جادو ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جادو کا اثر دفع ہو جائے گا، رفع ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے محبت میں گرفتار ہو، کسی کی ناحق محبت میں گرفتار ہو، تو وہ شخص یا قہارو کا کثرت سے ورد کرے، اس نام کا کثرت سے ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی محبت دل سے جاتی رہے گی، اللہ عز و جل کی محبت اس کے دل میں آتی رہے گی اور خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان والی ہی موت نصیب ہوگی۔ وظیفہ نمبر 7 اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو ظالم کا ڈر ہو، اگر کسی کو ظالم ڈراتا ہو، اس پہ ظلم کرتا ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو فرض نماز کے بعد معاف کرے 306 مرتبہ جو شخص بھی یہ نام یعنی کہ یا قہارو فرض نماز کے بعد 306 مرتبہ پڑھ لے گا، کوئی بھی ظالم، کوئی بھی دشمن پھر اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، وہ اپنے مظلوم ظلم کرنے والے پر اور اپنے دشمن پر غالب ہو جائے گا۔ اور اگر دشمن اس طرح کا دشمن نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے مہربان کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے اس کا خوف جو ہے وہ نکال دے گا اور اس دشمن کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان کر دے گا۔ وظیفہ نمبر 8 اس کا یہ ہے کہ جو کوئی مشکل کے وقت میں 100 مرتبہ اس نام کو پڑھے، تو جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یہ نام پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ وظیفہ نمبر 9 اس کا یہ ہے کہ فرض و سنت کے درمیان آپ کو یعنی کہ جب آپ سنت ادا کر لیں اور فرض پڑھنے والے ہو تو اس سے پہلے آپ 100 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ یہ وظائف بہت ہی مفید اور آزمودہ وظائف ہیں، اکابرین کے کیے ہوئے یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور 100% اثر کرنے والے وظیفے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وظائف تبھی اثر کرتے ہیں جب ہم پورے یقین کے ساتھ انہیں کریں۔ جب ہمارا یقین ہی کامل نہیں ہوگا تو کس طرح سے ہمارے وظائف جو ہیں وہ کام کریں گے؟ اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں رکھیں گے جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، تو کیسے کام چلے گا؟ جب یقین ہمارے دلوں میں ہی نہیں آئے گا تو پھر کس طرح سے ہم وہ مدد حاصل کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں ہی نبیوں کو چن کر، صحابہ کو چن کر، اولیاء کو چن کر ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا کہ ہم بھی ان کی طرح اپنی زندگی گزاریں، ان کے قدموں پر چل کے ہم اس راہ پہ پہنچیں جو اللہ کی طرف ہمیں لے جائے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ تمام تر وظائف کو پورے یقین و اخلاص کے ساتھ کیا کریں، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ کیا کریں۔ جو یقین انبیاء کرام کے دل میں تھا، جو یقین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کے دل میں تھا، اگر وہی یقین ہم اپنے دل میں لائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور ایسے وظائف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص ہوں، اس میں تو بالکل بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر آپ پورے طریقے سے یقین کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ
فائدہ حاصل ہوگا۔ امید ہے آپ کو سارے طریقے سمجھ آ گئے ہوں گے، سارے وظائف سمجھ آ گئے ہوں گے، میری بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان وظیفوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی ایسی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔